پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ 29 جون 2021۔ مضمون اردو جماعت چوتھی۔ موضوع جو ہے پیارے بچوں سچا انصاف، پارٹ نمبر 1 اس کا پیارے بچوں الف پارٹ پیارے بچوں اس کا سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی تھی۔ پیارے بچوں حضرت عمر جو تھے یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، تو اپنے فرائض جو تھے وہ انجام دیتے تھے، ہے نا، اور تو اپنے فرائض دن بھر لوگوں کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھا اور رات میں آرام جو تھے وہ بہت ہی کام کرتے تھے، تو رات کو یہ گشت کے لیے نکلتے تھے۔ تو اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو تھی وہ اس نے چولہا جلایا تھا۔ تو اور آگے کیا تھا، اس کے بچے رو رہے تھے، عورت انہیں بہلا رہی تھی مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور آپ قریب گئے اور دیر تک دیکھتے رہے، مگر آپ کی سمجھ میں نہ آئی کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ تو جو ہی یہ نزدیک گئے اس جھونپڑی کو تو اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بچے جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو پھر اس نے اس عورت سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ انہیں کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ تو اس نے اس سے کہا کہ بچے رو رہے ہیں، چولہے پہ تو ہانڈی ہے، تو آپ انہیں کیوں نہیں کھانا کچھ دیتی ہے؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ تو عورت نے اس کو پورا ماجرا سنایا کہ اس ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، میں نے یوں ہی یہ چولہے پہ رکھی ہے کیونکہ تاکہ بچے دیکھیں گے اور ان کو نیند آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بچے لاوارث اور یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ آخر ماجرا یہ تھا کہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، خالی لاوارث تھے، یتیم تھے۔ تو ماجرا یہ تھا کہ کمانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہانڈی میں کیا ڈالے تھے پیارے بچوں، کنکر اور پانی، تو یہی تھا، ہے نا۔ بیت المال سے کوئی بھی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد والی لہجے میں کہا، مائیں خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دیا؟ اب حضرت عمر جو ہیں یہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا؟ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گا؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو یہاں پہ یہ جواب ملا کہ جب اللہ اور میرے اور اس کے درمیان پھر اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے پھر پوچھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئی، یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا گھی اور کھجوریں لی، پیٹ پر لا کر چلنے لگے۔ تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے تھے؟ لائے میں پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، تو اس نے یہ کہا، پھر اپنے بیت المال سے پھر کھجوریں، چاول اور بھی جو کچھ اس وقت میسر تھا وہ لایا اور پھر ان بچوں کو کھانا تیار کر کے دیا۔ اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر؟ تو پھر عورت نے آخر یہی کہا۔ حضرت عمر بولے، مائی معاف کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پہنچی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو آخر کار تو عورت نے اس کو کہا کہ آپ ہی تو بادشاہ بننے کے لائق ہیں۔ تو عمر نے کہا، میں ہوں خلیفہ، کیونکہ مجھے ابھی تک تو آپ کی خبر نہیں تھی۔ پھر آخر کار حضرت عمر نے ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے پیارے بچوں، اس سبق سے کہ ہمیں اپنی رعایا، اپنی عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ باقی